کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یہ ہے ان آیات کا مطلب معنی کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ان لوگوں کو اپنی مخلوق اللہ کے جو بندے اور بندیے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے کردار کا ہمیں ایک نظارہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عقل مند لوگ ہیں اللہ کی نشانیوں سے وہ اللہ کے جو سامنے نظر آ رہی ہیں زمین و آسمان یہ بہت بڑے بڑے یہ اللہ کا تعارف ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کے قریب آتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ بیوقوف ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی ان کو دیتے ہیں، ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ان میں سے جو بیوقوف ہیں ان کا آج ذکر یہ ہے کہ جب ان کی جو جس کی پیروی کرتے تھے لیڈر ان سے وہ جب آزاد ہو جائیں گے، جب آنکھ کھلے گی تو وقت گزر گیا ہوگا۔ اس تبرع الذی جب یہ اس جو وعیدہ ہم نے بہت پڑھا یہ زمانے کے معنی میں آتا ہے۔ تبرع الذی جب کہ وہ آزاد ہو گئے کس سے جس سے وہ پیروی کر رہے تھے، تو اب پیروی کرنے والے اور کروانے والے دونوں ان کی جو بے بسی مشرکوں کی بے بسی تھی، بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ بیدار ہو جائیں گے وہ لوگ جو تابع داری یہ زیر ہے نا یہ تابع داری کرنے والے تو جس کی جائے گی وہ آگے نتبع اس کے اوپر زبر ہے، پیروی جس کی کرنے والا وہ زیر ہے اور کروانے والے یا کروانے والا یہاں جمع کر سی گئی ہے تو وہ زبر ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جیسے جنت ہے جیم کے اوپر زبر ہے تو وہ جنت، جیم کے پیش ہے جن تو وہ ایک ڈال ہے تباہ کے ساتھ ڈال ہوتی ہے، اور جن زیر ہو تو وہ جن مخلوق ہے۔ تو ایک ہی لفظ کو تبدیل کرنے میں تلفظ نہ صحیح ہونے میں معنی چینج ہو جاتا ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ جب یہ لوگ ماننے والے اور جو منوانے والے لیڈر اور عوام دونوں جب حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے عذاب کو تو کیا ہمارا کیا بنا، بے بس ہو گئے نا، اس کو مشرکین کو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تو یہ جتنے بھی ان کے اعمال کا ایک تسلسل تھا، میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا میں بچا لوں گا میں اپنے آپ کو یہ، تو جب وہ ہر چیز اسباب سبب کی جمع ہے ختم ہو جائے گی تو اس وقت پھر جو ماننے والے ہیں عوام وہ کہیں گی وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ کاش کہ میں ایک موقع اور دیں تو ہم ان لیڈروں کو ویسے ہی مزہ چکھائیں گے جیسے ہمیں انہوں نے برباد ہو کیا، ہم بھی ان کی نافرمانی کریں گے، ہم تو بیوقوفوں کی طرح ان کی بات مانتے رہے۔ فَنَتَبَرَّأُ مِنَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، دوبارہ آنے والی بات کو بول جائے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ یہ جو ان کے اعمال تھے یہاں صدقات ہیں جو بھی اعمال ہیں اے ٹو زی جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے کیونکہ ان کی بنیاد غلط تھی، جب بنیاد غلط ہے تو وہ ختم ہوگی، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گی، یہ ان کی تمنا رہ جائے گی، ایک حسرت رہ جائے گی۔ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار اور یہ لوگ ایسے ہیں مشرکین یہ جہنم کی آگ سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ مرنے سے پہلے توبہ اور استغفار نہ کر کے گیا ہو، ورنہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ گناہ گار لوگ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دے کر ڈبکی دے کر باہر نکال لیتا ہے،
وہ اسباب وہ سبب جو اللہ نے ان کے لیے بنانا ہے والدین ہے. لیکن جب ٹاپ پرائرٹی ہے یہ آگے میں کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد والدین، اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایمان، یہ ٹاپ ہے. آپ بدر میں دیکھیں جنہیں کلمہ پڑھا ہے اس کو وہ اپنا ہے، جس نے نہیں پڑھا بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے. ایک قیامت کا سما بنا ہوا تھا، لیکن وہ کلمے کی بنیاد پہ، بنیاد یہ ہے کہ ایمان کے اوپر. تو اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا، اس کے بعد والدین آئے، اس کے بعد بیوی بچے، یہ سارے بعد میں بہن بھائی پھر بیوی بچے. ہم الٹا کرتے ہیں. تو یہ اسباب تو ہونے ہیں. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ترتیب ہے تو ہم نے ترتیب جو ہے اللہ کی محبت بھی یہاں اپنے بیوی بچوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی خوش نہیں ہونا. اینڈ تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنم میں اس لیے جانا کہ نہ شکریہ. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اپنے مالک کو کیوں ناراض کرنا. خیر یہ ادھر چلی گئی بات. تو حسرات علیہم، ان کی ایسے ہی جو لوگ نیک ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے، اپنے اعمال سے رہنمائی کسی نے کی، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نکال دیں گے. اب دیکھیں اگلی آیت، یا ایھا الناس. آپ نے سنا ہوگا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا دونوں کو. آپ یقین جانیے مالک تو اللہ رب العزت جس نے اس نے پیدا کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کا ماں باپ یہودی ہے تو یہودی کھلائے گا، اگر عیسائی ہے تو عیسائی کھلائے گا، مسلمان ہے تو مسلمان کھلائے گا، اگر آج کے زمانے میں ہندو ہے تو ہندو کھلائے گا، سکھ ہے تو سکھ. کوئی مذہب بھی آپ لے لیں. تو کتنی پیارا، کسی نے سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میل فیمیل ملتا ہے تو بچہ پیدا، وہ کسی مذہب میں ہو. لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یا ایھا الناس. بندے تو سارے اسی کے ہیں. ہمیں تو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا اس طرف، اس لیے غلطی ان کی ہے، سوچا سمجھا نہیں. یہ ہمارے اللہ نے پیار محبت چاہ سے خود چنا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. پھر اللہ نے اچھے والدین، اچھے دوست احباب دیے. تو یا ایھا الناس، یہ مالک تو وہی ہے ایمان والوں کا بھی اور سب کا. وہ فرما رہے ہیں کلوا مما، یہ اللہ رب العزت نے کھانے کے بارے میں کیوں ان کو جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی یہ کہا، اس لیے کہ جو کھائے گا وہ کام کرے گا. حرام کا کھائے گا تو حرام کی باتیں کرے گا. جب صحیح کھائے گا چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے پھر بھی وہ چاہے مسلمان بن کے حرام کھائے گا تو وہ حرام والے کام کرے گا. جو کھائے گا وہی آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں حدیث میں بھی کہ 3 قسم کے جو ہمارے یہاں گوشت کھائے جاتے ہیں، ایک تو چوپائے ہیں، ایک پرندے ہیں اور ایک مچھلی سمندر کی. اور سمندر کی ہر وہ چیز حلال ہے جو سمندر میں ہے، اور پانی طاہر مطہر ہے، پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے. یہ تو پکی بات. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب اس میں بہت سے جانور ہیں، تو اس کی علماء نے ترتیب بتا دی. وہ جانور جو باہر آ کے زندہ رہے، جیسے مگرمچھ ہے، ساری مچھلی کھا کے باہر آ کے دھوپ سینک رہا ہے اور رو رہا ہے کہ کیا ہو گیا، مچھلی ختم ہو گیا، ہضم خود کر گیا مگرمچھ کے ہاتھ میں، تو وہ حرام ہے. جو جانور پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے وہ اس عام حکم میں نہیں آئے گا. تو جو نہیں رہ سکے پہچان بتا دیے بنا. تو درندہ جو چھین کے کھائے گا، اگر آپ کھائیں گے تو اپنے بیوی بچوں کو نوچیں گے. سیدھی سی بات ہے. قریب جو ہوگا تو وہ چیز کھاؤ
جو کہ اسی لیے کہتے ہیں حرام کی اپنی اولاد کو نہ کھلاؤ کہ وہ آپ کے سر آئے گی بعد میں، اور آتی آپ نے دیکھا ہے۔ تو وہ ایک تو یہ چوپایا جو ہے وہ چھین کے کھانے والا یا چپڑ کے کھانے والا وہ نہیں کھانا، حرام ہے۔ اور تیسرا جو برڈ ہے وہ کسی قسم کا کبوتر جو اڑنے والا پرندہ ہے، اگر وہ چھین کے کھا رہا ہے وہ بھی یا بیٹھ کے اس میں تو کھانا تو چوچ نہیں ہے، لیکن پنجے اور چوچ میں ملا کے کھاتا ہے تو وہ آپ ویسے ہی کرو گے مطلب۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کو نہیں مان رہا، لوگوں میں حلالً زمین میں اچھائی بھی ہے، اور ہر آپ اندازہ کریں اکثر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اتنے لوگ اس کمیونٹی میں آ کے وہ مل جل گئے ہیں، مجھے کتا رکھ لینا، اب تو سور بھی رکھ لینا، کھانا منع کیا ہے، دیکھو اس کو ٹچ کرنا یا اس کے لیے اتنا نہیں۔ جب سے یہ لوگ بچے پیار کرتے ہیں گھروں میں پالتے ہیں کوئی بات نہیں، کھانا حرام ہے نہیں، جیسے سود کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں واضح ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اس میں کھانے والا لکھنے والا، اچھا یہ مانتے ہیں یہ شراب ہے، یہ ساری چیزیں بنانے والا اور لانے والا کرنے والا یہ لکھنے والا، حالانکہ اس نے پی نہیں ہے، لیکن شکر ہے کئی تو کہتے ہیں ہم نے پی تو نہیں ہے، بیچ ہی رہے ہیں نا آپ صاحب کوئی بات۔ تو یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ وہ بری نہیں لگتی نا، تو اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو بھی کہا کہ زمین میں جو حلال ہے، جو پاک ہے، طیب ہے، صاف ستھری ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ ہی جیسے دیکھو نا کہ مجھے کسی نے بتایا تمباکو جو ہے، تمباکو کے ساتھ ایک چھوٹا سا گرین سا پتا ہے، وہ اس کا اثر تمباکو والا نہیں ہے، لیکن وہ اس پتے کی تمباکو کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک جانور ہے تو وہ پتا کھاتا ہے، اتنی اللہ نے اس کو کر دیا وہ تمباکو نہیں کھائے گا، وہ پتا کھائے گا۔ تو ہمیں دیکھیں ہم تمباکو کو استعمال کرتے ہیں، حلال کو نظر تو آتا ہے لیکن طیب نہیں، تو اس طرح حلال نقصان دہ جو چیز ہے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کھانے پینے میں۔ جس کو حلال کیا، اور حلال کرنے کا حق کس کو ہے؟ مالک کو، جس کو چاہے، اور جو چیزیں حلال ہو چکی ہو، آج ہم یوٹیوب اور اس میں بیوقوفوں کی طرح اپنے گوگل چاچے سے جب سیکھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی کو جو کر رہا ہے اس کے اوپر جی یہ ایسے ہے جی ہاں۔ اچھا، ایک حلال ایک مکروہ، حلال ایک مکروہ، انہیں کی نایا اصل میں ایک تو ٹوٹلی حلال، ایک حرام، اس درمیان میں یہ ہے کہ اینڈ میں آخر میں جیسے حقہ پینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ حرام ہے، سگریٹ پینا یہ حرام ہے، اس میں مکروہ تنزیہ ہے، یہ بڑے بڑے میں علماء دین ہوئی دیکھے نہیں، وہ پینے کے لیے وہ مکروہ کر دیا، حالانکہ میرے حساب سے اگر اس کو ایزی لیں گے نا تو پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر اس کو سخت لیں گے تو اللہ اس کو توفیق دے گا چھوڑنے کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آگے سے جواب دیں گے، چائے میں یہ بھی آپ نشے میں نہ ملے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ بھائی ٹھیک ہے وہ نہ پیو، یہ مکروہ میں تھا بات، یہ حلال کرنے کے لیے مکروہ ہے، یہ جو کوشر ہے یہودیوں کا، ہاں جی، یہ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ آج کی دنیا میں وہ کس مانتے ہیں، کس اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ گلیڈ کوشر جو ہوتا ہے، جو گلیڈ کوشر ہوتا ہے
جو کہ ربائی سے بلیسڈ ہوتا ہے وہ. اس لیے کوشر آپ کو گروسری اسٹور میں ملتا ہے. دیٹس ناٹ دی سیم تھنگ. میں مطلب کوشر جب وہ ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. نہیں اللہ کے نام وہ بھی سنا ایک ہی ہے اللہ کو مانتے ہیں. نہیں کرتے. وہ سنا ہے کہ کٹھے ذبح کر کے لے آتے ہیں بغیر جیسے. نہیں اکٹھے تو مسلمان بھی کر لیتے ہیں بھائی, نہیں. وہ الگ ہی مسئلہ ہے. وہ اکٹھے والی بات میں مت جائیں, اس لیے کہ اتنا ہزاروں پہ کرتے ہیں. نہیں نہیں کہیں میری ہوتا بات ہے سنیں. جو میں نے سنا ہے وہ پھر ان کا جو پادری بڑا ہے مولوی صاحب آتا ہے پھوک مار دیتا ہے سب. لیکن یہ ہے کہ اس سے بچو, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ بچو. یہ صحیح اس میں تو ٹائم پھر لمبا چائے پہ کر لیں گے, ورنہ یہ اس میں نا یار میں کہتا ہوں آپ اتنی گوشت کھا رہے ہیں جو 2-4 دن نہیں ملے گا تو پھل کھاؤ, سبزیاں کھاؤ, کوئی بات نہیں. 2-4 دن نہ ملا تو کوشر کو کیوں تلاش کر. اور یہ کوشر ہے پتہ ہے یہ بات اس کی نہیں ہے کہ ایک ملے اور- نہیں ملے, بات تو اصول سوال کی ہے نا, مطلب کہ کوشر جو ہے وہ یہودیوں کا جو اہل کتاب کا جو آپ کو گوشت حلال کھانا حلال کیا گیا ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے کریں تو وہ جو یہودیوں کا جو خاص جو طبقہ ہے جو کہ وہ بلیک کو کہتے ہیں, وہ دے ڈو اٹ اکارڈنگلی. دیکھیں ہر اس میں جو ہے مطلب اس میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں, مطلب وہ کر لیں گے, وہ تک ذبح کر لیا. یہ دیکھو یہ میں اور ابھی صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ میں بتعامہم متعاونوا علی البر والتقوی. نہیں حلال وہ جو حلال کے بارے میں کہا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ان کا کھانا ہے نا, آج کے تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کیا ہے. وہ نہیں ذبح کرتے نا, اس وقت اللہ کے نام پہ ذبح کرتے. اگر جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے آپ کھاتے, آپ کو یقین. لیکن آپ صاحب ایک چیز اس طرح کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا تھا, بتایا ایک اس میں کہ اگر اللہ کے نام پہ اگر ذبح نہیں ہو رہا ہے تو وہ بالکل نہیں. وہ تو صاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ تو نہیں, ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مواقع نہیں ہے, جب آپ کو مطلب اپنے زندگی بچانے کے لیے تو پھر کھا سکتے ہیں. زندگی بچانے کے لیے تو بھائی آپ انسان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ڈفرنٹ. آپ لوگ ایکسٹریم پہ چلے تو جائیں. اس میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو اس میں اتباع نہ کرو شیطان کے اسٹیپ کو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ آپ کا واضح دشمن ہے. یہ کھانے پینے کے بعد اللہ نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ شیطان کے قدموں کو نہ پیروی کرو. انما کیونکہ یقیناً یأمرکم تمہیں بالسوء والفحشاء, بالسوء والفحشاء, سوء برائی ہے, والفحشاء یہ دو چیزیں. برے جب بھی ہوگا کہتے ہیں برے اعمال, یعنی الٹا کام کیا, تو سوء ہمیشہ اعمال کے ساتھ آئے گا. فحشاء جو ہے آپ کے اخلاق کردار میں جو برائی ہے اس کے میں آئے گا. اور یہ کہے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کی ذات پہ تہمت. یہاں تک کہا سورہ اعراف میں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا یہ بدبختی کرنے کا, برائی کرنے کا, نعوذ باللہ. تو یہ یہاں یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایسی بات مانو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا. یہ بہت اچھی مجھے مثال یاد آ رہی ہے. اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہم آپس میں بیٹھے, ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے سامنے بچوں کو پالتا پوستا. ہمارے ساتھ بھی ہمارے والدین نے کیا. ہم نے دیکھا پہلے دن کا دودھ, دوسرے دن کا دودھ, تیسرے دن کا, مہینے کا, 2 مہینے کا, 1.5 مہینے کا دودھ ڈفرنٹ. اب دودھ کی عمر گزر گئی, 2 سال ہو گئے, روٹی کا ٹکڑا آ گیا. ٹکڑا بدل رہا ہے نا انسان. اب اس کی شکل بھی بدلی ہے. پہلے ماں پہ جا رہی تھی, پھر باپ پہ جا رہی تھی, پھر مامے پہ, چاچے پہ. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے, ہم نے دیکھ رہے ہیں. اچھا 5 سال کا ہو گیا, 5 سال 4 سال کے پہلے اس کو اسکول نہیں بھیج رہا ہے, گھر میں تربیت دینی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. اس کا جسم بھی بدل رہا ہے. اب وہ ذرا مونچھیں آنے شروع ہو گئی. تو یار اس کا اندر بھی تو تبدیل ہو رہا ہے.
لیکن نہیں، جو ہمارے علماء نے، ہمارے باپ دادے نے غلط صحیح ہے بٹھا دی بات نہیں دی ایسے ہی، تو اس کو بھی چینج کرو۔ اگر اس کو چینج نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کے مطابق جو بات آپ کو ملی ہے آگے، تو بڑا بیوقوف اور جاہل آدمی ہے۔ تو صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے تبدیلی ظاہری نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کی بات جو ہے، مذہب کی جو بات ہے، جو ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا وہی ہے۔ یہ حق درمی ہے، اور یہ ان کی بیداری عقل مندی نہیں ہے کہ پیروی کریں۔ اندھی جس کو تقلید کہتے ہیں وہ حرام ہے، ایون اپنے ماں باپ کی ہو، لیکن ساری چینج آپ سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے یار؟ آپ کو ادھر سے اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے، وہ آپ نے مانا حدیث میں ہے کہ مومن کی جو اچھائی ہے وہ جہاں سے بھی ملے وہ اس کا حق ہے، اس کو لینی چاہیے۔ اگر وہ کسی کے پاس بھی، غلط بندے کے بھی ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو اس سے وہ اچھا کام دینا۔ تو یہ آیت اس کے بالکل مطابق اسی طرح ہی ہے۔ وَإِذَا جب کہا جائے ان کو اللہ رب العزت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تو اپنے ماں باپ کی جو پیروی کریں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا کیا آباؤہم لا یعقلون، نہ اس کے ماں باپ تھے عقل مند، اور نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے، اور نہ یہ ہے عقل مند، اور نہ یہ ہے ہدایت پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ جزاک اللہ۔ اسی لیے تو یہ بات ہے کہ آپ کے اگر والدین